ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئی ہے کائنات، یا خود اپنے خالق ہے، یعنی یہ زمین خود بخود اپنے خالق ہے یہ زمین، یا خود بخود بن گئی ہے، یہ زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ نہیں، یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ دنیا اور کائنات میں جس انسان کو بھی شامل ہے وہ اپنی عقل اور سمجھ کی بنیاد پر دیگر تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، بہرحال موجود ہے، اور اس کے اس وجود میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کے بغیر بنائے وہ آپ ہی آپ بن گئی ہے، یا خود اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ دونوں صورتیں ناممکن ہے، کہ یہ زمین خود بخود بن گئی ہو یا اس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہو، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ آپ سے کوئی چیز بن سکتی ہے، نہ ہی خود وہ اپنا کوئی وجود بنا سکتی ہے۔ اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ نر اور مادہ مل کر اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ پیدائش کے سلسلے کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ اولین نر و مادہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ رنگا رنگ تاروں بھرا آسمان، یہ رونق بھری زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ سمندر، یہ پہاڑ، لاکھوں جاندار اشیاء جو ہیں اور بے جان اشیاء، یہ کائنات کا نظم اور اس کا ذرہ ذرہ قاعدہ و قانون، انسان کے اندرونی اعضاء اور اس کی وہمی ترتیب، موت و حیات کے رات، یہ تمام باتیں خالق اور کاریگر کے اعتراف پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ نیلے آسمان کی چھت، یہ زمین کا سبزہ زار فرش، شب و روز کا آنا جانا ایک خالق کے کل کا پتہ دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، یہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، رات اور دن کے آنا جانا، کیا کریں یہاں پر سمجھا نہیں سکتے۔ رات اور دن کے آنے جانے کے اندر کیسی نشانی ہے؟ دیکھیں، رات اور دن کے آنا جانا، کبھی رات چھوٹی کبھی رات بڑی۔ قرآن پاک کے ایک مقام پر ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ ہم دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور زندے سے ہم مردے کو نکالتے ہیں اور مردے سے ہم زندے کو نکالتے ہیں۔ مردہ سے زندہ پیدا ہوتا ہے اور زندہ سے مردہ پیدا ہوتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور رات کو ہم دن کے اندر داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی رات چھوٹی اور کبھی دن چھوٹا۔ ابھی سورج جو ہے نا وہ صبح نکل رہا ہے 5 بجے، 5 بجے نکل رہا ہے، کتنے بجے نکل، میرے خیال 6 بجے ہے، 5:30 جماعت ہوتی ہے اور 6 بجے سورج جو ہے نا وہ نکلتا ہے، کہ پونے 6 ہے۔ پونے 6 بجے صبح سورج نکلتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو جناب جو سورج ہے وہ 7 بجے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔
اور اب جناب وہ 6:45 بجے، سوا گھنٹے کا جو فرق ہے. اب یہ پہلے جو سوا گھنٹہ تھا 6:45 سے لے کر 7 بجے تک، یہ جو سوا گھنٹہ تھا، یہ پہلے سوا گھنٹہ رات میں داخل تھا. آپ جناب سوتے 6:30 بجے آپ اٹھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، 7 بجے جا کر سورج نکلا کرتا تھا. اب جناب آپ اٹھ جاتے ہیں 5:15 بجے، ٹھیک ہے، 5:15 بجے تک آپ سو رہے ہیں. یہ جو پہلے وقت تھا یہ کس کے اندر تھا؟ یہ پہلے وقت رات کے اندر تھا. اب یہ سارا وقت دن کے اندر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی ہے، رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل. آپ ادھر چلے جائیں شام کا وقت، پہلے جناب سورج جو ہے وہ 5 بجے غروب ہو جاتا تھا، اب جا کر وہ 6:30 پونے 7 بجے غروب ہو رہا ہے. تو پہلے وہ 1-1.5 گھنٹہ جو تھا وہ رات میں داخل تھا، اب وہ 1-1.5 گھنٹہ کس میں آ گیا ہے؟ دن میں آ گیا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا. ایک آخری مثال دوں، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہمارا. آخری مثال سنیے گا، بلکہ میرا خیال ہمارا ٹائم تو 12 بجے تک ہے. جی ہے یار، اس حمزہ نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہو گیا بار ہو رہا ہے. پتہ نہیں حمزہ جمشید ہو گیا ہے، پہلے ویٹنگ پر تھا، ہو نہیں رہا تھا اس کا کنیکٹ، اب ہو گیا ہے. اچھا جی، یہ مثال سنیں. اچھا جی، دیکھیں آگے فرمایا کہ ہم زندہ سے مردے کو پیدا کرتے ہیں اور پھر مردہ سے زندے کو پیدا کرتے ہیں. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کا پیدا ہونا، یہ کس طرح؟ اب یہ ہم سامنے ہوتے تو آپ سے پوچھتے، سوال کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ اس طرح ممکن ہے کہ زندہ سے مردے کا پیدا ہونا، کہ مرغی ہے نا، مرغی انڈا دیتی ہے، وہ انڈا اس کا مردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس مردہ انڈے سے زندہ چوزا پیدا ہوتا ہے. زندہ مرغی، مردہ انڈا، مردے انڈے سے زندہ چوزا پیدا ہوتا ہے. مثال سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ پاک کا نظام ہے یہ کہ کس طرح وہ ایک مردہ چیز سے زندے کو پیدا کر رہا ہے اور کس طرح وہ ایک زندہ سے مردے کو پیدا کر رہا ہے. تو فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، جو عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں. ومن آیات اللیل والنہار والشمس والقمر، رات اور دن کے آنے جانے میں، سورج اور چاند میں نشانیاں ہیں. آگے فرمائے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، زمین و آسمان کے اندر نشانیاں مومنوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہیں پیدا کرنے میں، وما یبث من دابۃ، اور ان جانوروں کے پیدا کرنے میں نشانیاں اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہیں. زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، آسمان اور زمین، جانور، انسان، یہ ندیاں، نالے، دریا، سمندر، ان تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے نشانیاں بر رکھی ہیں تمہارے لیے. آگے چلیے، سورۃ الانعام میں نباتات، زمین سے اگنے والی چیزیں، ان کی رونقوں کو اپنے وجود کی دلیل میں پیش کیا. کیسے؟ دیکھیں، کتاب والا کہتا ہے کتنی حیرت کی بات ہے. ایک ہی زمین ہے جس میں وہ پودے اگاتے ہیں، ایک ہی پانی ہے جس سے اسے سیراب کیا جاتا ہے، ایک ہی ہوا ہے جس میں وہ سانس لیتے ہیں، مگر کتنے رنگ برنگ کے پھول، میوے، درخت لگتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا مزہ، اور ہر ایک کی پتی، اور ہر ایک کا قد و قامت، ہر ایک کے خاص اور فائدے دوسرے سے بالکل کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں. پانی ایک، ہوا ایک، مٹی ایک، لیکن ان سے رنگ برنگے قد کے اندر،
ذائقے کے اندر، مزے کے اندر، مختلف فائدوں کے اندر جو پھل ہیں وہ اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حسن صاحب یہ آپ میوٹ کریں، حسن کنزا بیٹا آپ بھی میوٹ کریں، کنزا اور حسن کریں۔ سورۃ روم میں پہلے مٹی سے انسان کی پیدائش کو، پھر اس میں عورت مرد کے جوڑے ہونے کو اور اس کے درمیان محبت کے جذبات کو پیدا ہونے کو اپنی ہستی کی دلیل بتایا، پھر اپنی قدرت کے دوسرے عجائبات کو جو آسمان سے زمین تک پھیلے ہیں ایک ایک کر کے پیش کیا۔ اول تو خود انسان کی پیدائش، پھر ان میں مرد عورت کا ہونا، ان کے درمیان جذبات کی لہر، پھر مختلف قوموں کی بولیاں، شکلوں اور رنگوں کو دیکھو کہ ایک ایک سے الگ ہیں، پھر انسانوں کے اندر کے اعمال کو دیکھو، ایک نیند کی حقیقت پر غور کرو، یہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ سورۃ لقمان میں آسمانوں کے کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بغیر کھڑے ہونے کو اور زمین کی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہونے کا ذکر، نہ نظر آنے والا سہارا قوت کشش سے، لیکن وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی چیز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آسمان کی طرف دیکھ، بغیر عمد ترونہا، ہم نے اس آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر شتیر ستون، اس کے بغیر ہم نے اس آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے۔ کتنا بڑا آسمان ہے اور بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ آگے سورہ سجدہ میں انسان کی پیدائش مٹی سے آغاز، پھر قطرہ، پھر نطفہ کے ذریعے سلسلہ پیدائش کا جاری رہنا، پھر اس کے متناسب جسم کا بننا، پھر اس مٹی سے مردہ سانچے میں اچانک کہیں سے زندگی کا۔ یہ دیکھیں کہ کس طرح، جی بولیں۔ ہمارے پاس نہیں آ رہا بیٹا، میں تو کر رہا ہوں بیٹا اس کو۔ چلیں سنیں جی، انسان اگر اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ماننے کے اوپر وہ تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش ایک گندے قطرے سے ہوتی ہے، ناپاک قطرہ، وہ اتنا ناپاک ہے کہ جسم کے ساتھ لگتا ہے تو جسم ناپاک، کپڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو کپڑے ناپاک، اس ناپاک قطرے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں وہ دیکھیے، سنیے گا۔ کوئی بھی کاریگر ہے، کوئی بھی کاریگر، اس کو کہا جائے کہ فلاں چیز تیار کرو، فلاں چیز بناؤ، ٹھیک ہے، تو جب وہ بنانے لگے گا تو وہ کہے گا میرے لیے روشنی کا انتظام کرو، میں روشنی کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا اور اس کے اوپر جو جھلی ہے اس کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے اندر انسان کی کاریگری کی ہے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مِن مُضْغَةٍ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم پہلے اس ناپاک قطرے کو جمع ہوا خون بناتے ہیں، پھر جمے ہوئے خون کو ہم گوشت کی بوٹی بناتے ہیں، پھر اس گوشت کی بوٹی کے اوپر ہم ہڈی اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اس طرح کرنے کے اندر ہمیں 4 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے اندر ہم روح کو پھونک دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنا حسین و جمیل
پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی خوبصورت کاریگری کی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرمایا کہ پھر اس کے متناسب جسم کا حصہ بنایا، پھر اس مٹی کے مردہ سانچے میں اچانک کہیں سے زندگی کا آ جانا، اس میں روح کا پھونک جانا، اس میں علم و حواس کے ذریعے کہ حیرت انگیز آلات کا پیدا ہو جانا، ان سب کو اپنے ہنر کی گواہی میں پیش کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہیں. مردہ زمین کے اندر کیا کیا قوت عطا کی ہے. خود انسان کے جسم و جان میں حیرت انگیز چیزوں کا کتنا خزانہ رکھا ہے، لیکن کہیں کوئی صاحب نظر نہیں دیکھتا. انسان کی زندگی، اس کے اندرونی جذبات، حواس اور ذہنی صلاحیتیں، دماغی حرکات، ان میں سے ہر شے اپنی جگہ ایک پہیلی ہے. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. چلیں جی آگے نیچے ہیں. جانور ہیں، ان کا جسم ہے. قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی اشارہ کرتے ہیں، بھائی تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ پہاڑوں کو دیکھو، فلاں چیز کو دیکھو، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نہ ذرا اپنے جو تم نے چوپائے باندھ رکھے ہیں جانور، ذرا ان کی طرف نگاہ دوڑا کر دیکھو. یا اللہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان کی طرف نگاہ دوڑا کر دیکھو، تم ان کو سبز رنگ کا چارہ کھلاتے ہو، سبز رنگ کا چارہ کھلاتے ہو، پھر اس چارے کے ذریعے جو اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے کچھ گوبر بن جاتا ہے، کچھ خون بن جاتا ہے، کچھ دودھ بن جاتا ہے. دودھ، گوبر اور خون. اللہ پاک فرماتے ہیں لبناً خالصاً سائغاً للشاربین. پھر ہم اس دودھ میں سے، اس گوبر میں سے، اس خون میں سے ایک سفید رنگ کا لبناً خالصاً دودھ نکالتے ہیں، اور وہ ایسا دودھ آتا ہے سائغاً للشاربین کے پینے والوں کے لیے وہ خوش ذائقہ ہوتا ہے. انسان اس کو پیتا ہے تو اس کو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. پھر دودھ کے اندر اللہ پاک نے مختلف ذائقے رکھ دیے ہیں، اس کو بائل کر کے پئیں، استعمال کریں، اس کا ذائقہ الگ. اس کو بائل کیے بغیر استعمال کیے تو اس کا ذائقہ الگ. مختلف قسم کے اس کے اندر اللہ پاک نے ذائقہ رکھ دیے. اس سے آگے چلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے قسم قسم کے پھل استعمال کیے. کچھ پھل تمہارے دماغ کو بڑھاتے ہیں، کچھ تمہاری عقل کو بڑھاتے ہیں، کچھ تمہاری نظر کو بڑھاتے ہیں. بادام ہے نا، ان کا اثر انسان کی نظر پر ہوتا ہے. اخروٹ ہے، اس کا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے مختلف قسم کے پھل بنا دیے ہیں. کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا وہ دماغ بادام کھانے سے آتی ہے، لیکن آج کے دور کے اندر عقل بادام کھانے سے نہیں، بادام کی قیمت معلوم کرنے سے بھی آ جاتی ہے. یہ باتیں تو کلاس کے اندر کرتے تو کتنا مزہ آتا، لیکن چلے سنا دیتا ہوں چھوٹی سی بات. بادام لے کر رکھے تھے کہ استعمال کریں گے تھوڑی سی عقل تیز ہو جائے گی، یاداشت تیز ہو جائے گی. اب وہ کہاں پر بھگو کر رکھے ہیں، کہاں پر وہ رکھے ہیں، اب یہ یاد ہی نہیں آ رہا. یاداشت کیسے ہماری تیز ہو؟ تو فرمائے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور عجائبات کے اندر شامل کیا ہے. لیکن یہ چند چیزیں یہ اس کے محدود نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طے شدہ طریقہ اور قانون فطرت سے اس بات کی گواہی دیتی ہے. فرمایا یہ تو بھی تم نے دیکھے کچھ نہیں ہے، ہم نے جنت بنا رکھی ہے، ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، اور وہ ایسی جنت ہے جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. ایسی جنت ہم نے بنا رکھی ہے، اور اس جنت کے اندر جو چیزیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں. جی آگے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور کرشمے ہیں جس کو اس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کر رکھا ہے. اس کی کارگری ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس میں انتہا کا نظم و ضبط ہے، اس کے اندر پابندی نظر آتی ہے. بس آخری بات،
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے چیز بنا کر رکھی ہے، کون یہ آسمان بنایا ہے، ذرا آسمان کی طرف غور کرو، آسمان کے اوپر غور کرو گے تمہیں میرے بنائے ہوئے آسمان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ میرا آسمان بغیر کسی عیب کے بغیر کسی نقص سے تمہیں نظر آئے گا۔ فرمایا تم اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، اٹھاؤ نظر اس کی طرف دیکھو، اس میں کسی قسم کا بھی تمہیں نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا۔ تمہاری نگاہیں ناکام ہو کر واپس لوٹ سکتی ہیں لیکن میری بنائی ہوئی چیز کے اندر تمہیں کسی قسم کی کمی نظر نہیں آ سکتی۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود موجود ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا معترف ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو اللہ پاک نے بنا رکھی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ تو اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ وجود باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود موجود ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی ہے جس نے یہ ساری کائنات بنا رکھی ہیں، جس نے یہ آسمان زمین درندے پرندے چرندے اور یہ جانور سب کچھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔